حبیب کبریا تم ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، قیام پذیر ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں آدم اور بنی آدم کی. یقیناً انسان کو مشقت میں ہم نے پیدا کیا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے، کیا اس کا خیال ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا. کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ بلد ہے، اور بلد کے معنی آتے ہیں شہر، اور اس سورت کا نام ہی سورہ بلد رکھ دیا. اور یہاں سورہ بلد سے مراد ہے شہر مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے میں پیدا ہوئے تھے اور مکے ہی میں آپ کی پرورش ہوئی اور آپ پلے بڑھے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ کے ساتھ حالات بھی آئے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالی انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے دو قسم کے راستے دکھا دیے ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. اب وہ جو چاہے اختیار کر لے. تو چونکہ یہ شہر مکہ دنیا کے تمام خطوں سے زیادہ افضل ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ شہر مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو دنیا میں سب سے عظیم الشان شہر ہے، سب سے فضیلت والا شہر ہے. اگر مجھے یہ لوگ پریشان نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا. تو شہر مکہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اور کیوں فضیلت کا حامل نہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. جب طوفان نوح میں خانہ کعبہ بھی ڈہ گیا اور ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے نشانات بھی مٹ گئے، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان نشانات پر تعمیر کا کام کیا ہے اور خانہ کعبہ کو بنایا ہے. اور پھر یہ تو فضیلت کی چیزیں ہیں ہی، پھر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتے ہیں اور زیادہ فضیلت ہوگی. پہلے سے ہی فضیلت تھی اور آپ کے رہنے کی وجہ سے فضیلت میں اضافہ ہو گیا. اس لیے قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یعنی اور زیادہ فضیلت بڑھ گئی. اور قسم کھاتا ہوں باپ اور اولاد کی. یہاں باپ سے مراد والد سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وما ولد اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے قیامت تک. یعنی قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی قسم کھائی ہے کہ باپ کی بھی اور اولاد کی بھی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کو رکھ دیا.
چنانچہ انسان پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں پریشان رہتا ہے، اور پھر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو غذا کی تلاش، اس میں پریشانی، مشقت، کبھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، کبھی گرمی لگ رہی ہے، کبھی بیمار ہو رہا ہے۔ جب بڑا ہو گیا تو اب کھانے پینے کی تلاش، اور جب شادی ہوگی تو اب بچوں کی فکر، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو اب بیماریوں نے آ گھیرا، جوانی میں بھی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور جب موت کی سختی، یہ خود ایک پریشانی ہے۔ موت کے بعد قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب، یہ بھی ایک پریشانی اور مشقت ہے، اور پھر قیامت میں سوال و جواب ہوں گے، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جب سے آیا ہے اور موت تک یہ پریشان ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دنیا کے اندر پریشان ہے تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی پریشانی میں ہے۔ تعجب اس پر ہونا چاہیے جو دنیا میں پریشان نہیں ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو اور وہ پریشان نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو پریشانی ہوگی، چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو۔ ذہنی ٹینشن بھی بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ ٹینشن ہے بچے بڑے ہو گئے، رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بہت بڑی ٹینشن ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ اور بہت ساری پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں ہیں، باہر کی پریشانیاں ہیں، خاندانی پریشانیاں ہیں، دور دراز کے لوگوں سے پریشانیاں ہونے والی پریشانیاں ہیں، بہرحال بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ تو ان سب پریشانیوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگ جاتا، اس کے اندر عاجزی آتی، اس کے اندر تکبر نہیں آتا، اس کے اندر تواضع آتی۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ ان سب پریشانیوں کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غرور اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی غرور میں آ گیا، اللہ نے دولت کیا دے دی، اللہ تعالیٰ نے حسن و خوبصورتی کیا دے دی، اور وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کا خیال نہیں کرتا، اس پر ظلم و زیادتی کرتا رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اور پھر یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کفار نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ خاص لوگ ایسے تھے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، تو وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ ہم پر کسی کا بس نہیں چلے گا، ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو اب ہم پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ تو اس کو بتایا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اپنے مال کو خوب خرچ کرتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور خرچ کرنے کے بعد لوگوں میں چرچے بھی کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا مال خرچ کر دیا، حالانکہ اس نے ایک تو زیادہ نہیں خرچ کیا، تھوڑے کو زیادہ بتا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں خرچ کیا ہے، تو یہ ڈبل جرم ہو گیا۔ اور پھر خیال کیا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کا عمل اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو جائے اور چھپ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو صاحب دولت ہیں اور دینداری نہیں ہے ان کے اندر، مال خرچ ہوتا ہے معصیات میں، گناہوں میں، اور پھر دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا مال خرچ کر دیا۔ حبیب کبر